میری وائف کے علاوہ میری والدہ صاحبہ یہاں پہ آئیں، اور وہ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں. تو کہتے ہیں نا جو پلیٹھی کا ہوتا ہے جو بڑا، اس سے ماؤں کو زیادہ پیار ہوتا ہے. جی جی. تو وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھیں کیونکہ آپ پلیٹھی کے ہیں. تو امی کے سامنے بھی یہ بات کرتے تھے تو وہ بھی ہنستی تھیں. تو میں یہاں پہ نا جی جو پنڈی والی جیل ہے اور پھر کوٹ لکھپت جیل ہے، دونوں میں وہ پھر آتی تھیں ہفتے میں ایک دفعہ. پورا لاہور سے چلتی تھی، سمر میں آتی تھیں، اور وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا. تو میں نے کہا امی جی آپ یہ صبح کو کہنے لگی کہ تم ان کو آج میرے ساتھ واپس بھیجو، میں پنڈی آئی ہوں، میں آج میں نہیں جانا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپا جی ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو. کہنے نہیں میں تو اس کو لے کے جاؤں گی. اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت جذباتی ہو گئی کہ میں تو لے کے جاؤں گی، میں نے خود اکیلے نہیں جانا. تو پھر ان کا نہیں ہم نہیں بھیجنے دے سکتے. نہیں آپ کیوں نہیں دے سکتے، آپ یہاں کے انچارج ہیں. کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں، مجھے بھی یہیں رکھ دو پھر. تو یہ وہاں پر ان کو پھر بہت ہم نے پھر محبت پیار سے ان کو سمجھایا منایا. کوٹ لکھپت میں انہیں ایسے ہی کرتی تھی جب بھی آتی تھی. تو میں جو بات آپ کو جو سوال پوچھا تھا آپ نے اس کا جواب دے رہا تھا کہ پھر مائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ ابھی جب میں قربانی کی بات کر رہا تھا کہ والدہ صاحب یہاں پہ آئیں تو کہنے لگی میں بس نواز تمہیں ملنے آئی ہوں اور بس 2 ہفتے رہوں گی پھر میں چلی جاؤں گی. تو لندن میں میرا دل نہیں لگتا. تو 2 ہفتے جب گزر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں ہفتہ اور رہوں گی. پھر ہفتہ جب گزر گیا انہوں نے کہا نہیں ابھی میں 2-4 ہفتے اور رہوں گی. ان کو مجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا تھا. بس وہ 2 4 ہفتے آگے کرتی چلی گئیں. پھر وہ بیچ میں جو ہے نا وہ کووڈ آ گیا. پھر ان کو ہم نے کہا کہ ابھی آپ ادھر ہی رہیں. پھر وہ اپنا کووڈ کے دوران ان کو کووڈ نہیں ہوا لیکن اسی میں پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو میں نے یہ کہا کہ وہ اپنا گھر وہاں پہ پاکستان میں چھوڑ کر یہاں مجھے ملنے آئیں، اور جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی. میں ان کے سراہانے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھیں اور ودن منٹس وہ پھر فوت ہو گئیں. یہ بڑے جذباتی لمحات تھے، ان کو ان لمحات کو بھی ہم یاد کرتے رہے. یہاں پہ مریم جو ہے نا وہ اس وقت تو یہاں نہیں تھی، مریم تو پاکستان میں تھی، لیکن وہ سارا قصہ مریم کو ہم نے بتایا. اور یہاں پہ میرے جدہ میں والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کو وہاں فوت ہو گئے. ہم ان کو لحد میں قبر میں اتارنے کے لیے پاکستان بھی نہ جا سکے. میں والدہ صاحبہ فوت ہوئی، میں ان کے ساتھ پاکستان نہیں جا سکا. میری بیگم فوت ہوئی تو مجھے جیل میں خبر مل رہی ہے. اور پھر 3 دنوں کے لیے ہم اپنا پیرول پہ باہر آئے. پیرول کے بعد پھر جیل واپس، میں بھی اور مریم بھی. بیگم کے مرنے کے بعد، اس کی والدہ کے مرنے کے بعد پھر 2 دنوں کے بعد جیل واپس. کچھ حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے. لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے، اور کون سا غلط کام ہوا جس کے عوض میں اتنی بڑی سزائیں دی گئیں. تو یہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور پھر خود جج لکھ گیا اپنے فیصلے میں نیب کا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آیا. اب ہم مجھے بتائیں کہ اس میں جج کہہ رہا ہے کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا، سزا کس بات کی؟ پھر کس بات کی؟ آج کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسٹس، کیا نواز شریف کے ایسٹس پہلے دیکھے گئے ہیں جو آپ اپنا کیس بنایا ان پہ؟ نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ سب مشرف طور میں بھی وہ ظلم نہیں ہوا.
اب ان کی اپنی کچھ ویڈیو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، کبھی وہ خریداری کر رہے ہیں، کبھی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، تو اس پہ اب ایک مرتبہ پھر دوبارہ مسلم لیگ نون کو وہی بوم تقریباً اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا کیس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا تھا. اب جن کی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں یا جو بلیک میلنگ لوگوں کو کر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، ان کے خلاف مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ کوئی ایکشن لے گی یا پھر چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھ لے، میں نے ابھی کہا تھا مقافات عمل کی بات ہے. یہ سازش کرنے والا سب سے بڑا سازشی خود نکلا ہے. ہر چیز عیاں ہو رہی ہے، ایک ایک کرتوت قوم کے سامنے آ رہے ہیں. آئندہ پتہ نہیں اور کیا کچھ آئے گا. ابھی جو آیا ہے پتہ نہیں وہ اس کا کیا قوم کو جواب دے گا، کیا دے گا. آج قوم جاننا چاہتی ہے. میں نے تو مختلف معاملات پہ اشارتاً یہ بات کی، لیکن اس معاملے پہ انشاءاللہ مریم بھی بات کریں گی، ہو سکا تو میں بھی بات کروں گا. ایک ایٹمی قوت تو بن چکا تھا، اب ایک معاشی قوت بننے جا رہا تھا. آپ مجھے بتائیں، ڈالر 100 روپے کا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا. سبزی دال کی قیمتیں، گوشت کی قیمتیں اور عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی آسانی کے ساتھ. بجلی ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے. اور پاکستان جو ہے نا وہ موٹر ویز بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں، اور پھر ان بچوں کو ایک نیا مستقبل نظر آ رہا تھا ملک کے اندر کہ جی انشاءاللہ ہمیں بھی اچھا روزگار ملے گا. اور پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا، پرامن ملک بنایا. لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ ایک بلین ڈالر کے لیے جا کے ہم دوسرے ملکوں سے جا بھیک مانگتے رہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا غیرت مند ملک جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو ایک پاکستان کو، میں تو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ایک معاشی طور پہ بھی ایک مضبوط ملک بنے گا. ہم نے دیکھیں، ہم نے ہماری خدمات ہر شعبے میں ہیں. حضور صرف اپنا جو ہے نا یہ زبانی کلامی میں باتیں نہیں کر رہا، ہم نے اپنا معاشی طور پہ بھی پاکستان کو مضبوط کیا، پاکستان کو دفاعی طور پہ بھی ہم نے مضبوط کیا. بلکہ آج الحمدللہ میں اس لفظ کو بڑے احتیاط سے منہ سے نکالتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جس پہ کوئی دشمن حملہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتی. ایٹمی پاور. اور اس وقت دیکھیں ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. کسی کے پریشر میں ہم نہیں آئے. یہ جو کہتے ہیں جی کہ نو مور، یا کیا الفاظ کہتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. کس بات پہ تم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا.